یہ جو میں نے اس حدیث میں ایک ضمناً ایک بات عرض کی تھی جو لکھا گیا کہ مجھے بھلا دی گئی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی 2023 نمبر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور پھر دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ واپس چلے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن جب دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو مجھے اللہ کا حکم تھا کہ پھر میں واپس چلا، اور پھر وہ مجھے بھلا دی گئی۔ اب وہ جو بھلا دی گئی اس میں بھی بہت ساری حکمتیں، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا، ذرا سمجھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم ہوتا اور امت کو نہ بتاتے تو پھر یہ بات آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف جاتی، یہ حکمت رحمت کے خلاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اور نہیں بتا رہے، اور اگر پتا ہوتا، دوسری صورت پتا ہوتا اور بتا دیتے تو پھر حکمت الہی کے خلاف بات چلی جاتی۔ لہذا کتنی بڑی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر بھلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہاں یہ ہے کہ 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، اور اس کو مخفی رکھنے کی اور بڑی ساری باتیں ہیں۔ یہ بھی ذرا سنیے گا، اگر کسی کو پتا چل جائے تو پھر وہ جستجو چھوڑ دے گا، وہ اسے ایک رات کی عبادت کرے گا تو باقی ایام میں پھر ذرا کاہلی اور سستی آ جائے گی کہ میں تو بہت بڑی عبادت کر چکا ہوں۔ کہاں تلاش کرو؟ پھر اور حکمت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو پتا چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی لیکن وہ دنیا داری میں مبتلا، وہ اپنے عیبوں پر جاری و ساری رہنے والا، جرائم کا عادی، کسی نہ کسی وجہ سے اگر لیلۃ القدر کی وہ قدر نہیں کر سکا تو جتنا بڑا ثواب ہے اس رات پھر گستاخیوں کا، اس کی ناقدری کا، بے قدری کا اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہوتا۔ یعنی اگر علم ہوگا تو پھر زیادہ پھنس جائے گا، نہ قدری کرے گا نہ شکری کرے گا تو پھر زیادہ گناہ میں مبتلا ہوگا، اس کا پھر گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جستجو کرو، تلاش کرو، ایک تو تمہیں تلاش کا ثواب ملے گا، اور دوسرا تم اسی چکر میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی تعظیم کرو گے، ہر بزرگ کا احترام کرو گے۔ اس طرح تو اگر اللہ کے ولی سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں تو ولیوں کے علاوہ تو ہم کسی کو پھر انسان ہی نہ سمجھیں، پھر تو گناہگار تو ان کی تو علیحدہ ہی کو لائن لگ جائے۔ اللہ نے ان کو بھی چھپا دیا کہ تم سب کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھا ہے، وقت نہیں بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کاروبار زندگی اور دنیا کا نظام سارا چھوڑ چھاڑ کر ایسے ہی روتے ہوئے بیٹھ جاؤ، آخری لمحے تک بھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تم اپنے کام کاج میں مصروف ہو۔ ہاں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو سارا دن ساری رات ان کی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرتی، وہ تو پھر موج میں ہیں، انہوں نے تو پھر اپنی زندگیوں کی قدر کو سمجھ لیا۔ تو یہ حکمتیں ہیں ان چیزوں کی کہ نہیں بتایا گیا، اگر پتہ چل جائے تو زیادہ گناہ گار ہو۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے مسجد میں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ تشریف فرماتے، ایک شخص سویا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ ان کو اٹھائیں، وضو کے لیے اٹھائیں کہ وضو کریں، اٹھے پڑھیں، عبادت کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو اٹھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکی میں پہل کرتے ہیں، خود سبقت لے جاتے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں اٹھایا؟ مجھے کیوں حکم فرمایا کہ میں اٹھاؤں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ اگر میں اس کو اٹھاتا اور وہ نیند میں کوئی بات بول دیتا یا نہ اٹھتا تو پھر وہ کافر ہو جاتا، میرا انکار کر، لیکن آپ کے انکار کی وجہ سے اس نے کافر نہیں ہونا تھا، آپ کو اس لیے فرمایا تھا۔ اب مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ایک ایک بات کا کتنا احساس ہے کہ میں اگر کہوں گا، اسی وجہ سے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز
نماز کی طرف تو کوئی نہ آئے. اور کتنے ہیں اب بھی نمازی اتنے نہیں ہوتے جتنی اذانیں ہوتی ہیں. یقین کریں جتنی ہماری مساجد ہیں اور جتنی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اتنے نمازی مسجد میں اکٹھے نہیں ہوتے. مؤذن چیخ چیخ کے لاؤڈ سپیکرز میں اذانیں دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، ہمیں کوئی پرواہ ہوتی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں فرمائی کہ آپ کے زبان اقدس جو نکلے گی بات وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو اگر کوئی اس وقت بھی نہ آیا تو اس سے تو ایمان کھینچ لیا جائے گا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر لحاظ سے امت کا احساس کیا. تو یہ اللہ کی اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو چھپا دیا، خفیہ رکھ دیا کہ کوئی شخص اس کی نہ قدری نہ کر کے تو مزید گناہگار نہ ہو جائے.